حبیب صاحب، ملک کی سیاسی صورتحال، معیشت کی صورتحال، حکومت کی جانے کی باتیں، اس کے باوجود آج آپ کو وزیر اعظم عمران خان کی ایک تو باڈی لینگویج کیسی لگی؟ وہ کانفیڈنٹ دکھائی دیے کیا آپ کو؟ اور پھر وہ جو یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر میں حکومت سے نکلا تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، یہ اپوزیشن کو جو ہے وہ وزیر اعظم پیغام دے رہے ہیں؟ جہاں تک تو ان کے کانفیڈنس کی بات ہے، جو آپ باڈی لینگویج کی بات کر رہے ہیں، میں انہیں 97 سے ایک پولیٹیکل، میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ اور ان کو ایک پولیٹیکل لیڈر کے طور پہ دیکھ رہا ہوں۔ میں نے ان کو 10 آدمیوں سے خطاب کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور میں نے انہیں لاکھوں آدمیوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے انہیں ایک آدمی سے بھی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے انہیں ٹی وی پہ بات کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ ہمیشہ عمران خان کی باڈی لینگویج یہی ہوتی ہے، جب وہ 10 آدمیوں سے خطاب کر رہے ہوتے تھے اور ہم دل میں ہنس رہے ہوتے تھے کہ دیکھو کیا باتیں کر رہے ہیں خان صاحب کبھی اقتدار میں بھی آئیں گے۔ خان صاحب نے ثابت کر دیا کہ وہ اقتدار میں آ گئے۔ تو یہ تو ہم ہمیشہ سے دیکھتے رہے ہیں، لہٰذا اگر کوئی یہ سمجھے کہ عمران خان کو آپ اس کو کوئی کمزور کر سکتے ہیں یا اس کو وہ کوئی ڈر سکتا ہے، تو کم از کم میں نے اپنی میں نے جہاں تک ان کو دیکھا ہے وہ تو ذرا مشکل بات ہے۔ اچھا، وہ کانفیڈنٹ رہتے ہیں ہر صورت، حالات جیسے بھی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب اگر میں اقتدار سے نکلا تو میں آپ کے لیے خطرناک ہو جاؤں گا، اس میں آپ جو ہے نا وہ ایکچولی بہت کچھ ہے۔ اس آپ میں اگر آپ بھی خود کو اس میں شامل کرنا چاہیں تو آپ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو آپ ہے نا، یہ جو آپ کا لفظ ہے دراصل ہر ایک کے لیے خطرے کا باعث ہے۔ وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے ڈیل کر کے بیہائنڈ دا سین انڈر دا ٹیبل کچھ طے کر کے عمران خان کو اقتدار سے نکالنا چاہتے ہیں، تو دراصل اس میں جو بھی فریق ہوگا عمران خان ان سب کے لیے ایکولی خطرناک ہوگا۔ نواز شریف صاحب کو کافی ٹائم لگا یہ کہتے ہوئے کہ میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، اور پھر 20 ستمبر تک آتے ہوئے، 20 ستمبر 2020 تک آتے ہوئے، لیکن عمران خان صاحب اتنا ٹائم نہیں لیں گے، اور وہ بہت تیزی سے بہت جلدی وہ ساری سازشیں بے نقاب کر دیں گے جو ان کے اقتدار کے خلاف کی جا رہی ہیں اور آج کی تاریخ میں بھی ہو رہی ہیں، تو لہٰذا کسی بھی سطح پر، جی کہیں بھی اور کسی بھی سطح پر، تو لہٰذا عمران خان صاحب نے یہ بات تو بڑی اچھی کی ہے وزیر اعظم نے کہ جناب اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کر کے لوگوں کو خرید کے یا کوئی نیا لالی پاپ دے کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو مجھ سے دور کر کے آپ میری حکومت گرا سکتے ہیں، تو بسم اللہ، آئیے تشریف لائیے، میں گرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن جب میں گر جاؤں گا اور پھر میں ٹھوکر کھا کے اٹھوں گا تو پھر آپ اپنا بھی بندوبست کر لیجئے، کیونکہ اس کے بعد پھر میں آپ کو چین سے نہیں رہنے دوں گا۔ تو لہٰذا حکومت اور نوئنگ عمران خان، ہم سب جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت کا ریکارڈ شاید بہت زیادہ اچھا نہ ہو، لیکن ان کی اپوزیشن کا ریکارڈ میچ لیس ہے۔ پاکستان میں اگر وہ چاہیں تو پھر کوئی حکومت نہیں کر پائے گا۔ تو لہٰذا میں بار بار ان لوگوں میں ہوں جنہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ فریق ہیں جو ادھر ادھر کے سیاسی اور غیر سیاسی جو آپس میں معاملات طے کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسی پروگرام میں اپنے کالموں میں بار بار میں ایک ہی بات عرض کر رہا ہوں کہ پاکستان کو اس نئے امتحان میں نہ ڈالیں، چاہے وہ شہباز شریف ہیں، چاہے مولانا فضل الرحمان ہیں، چاہے آصف علی زرداری ہیں، بلاول ہیں، میاں نواز شریف ہیں، کوئی بھی ہیں، پاکستان کو اپنی جس ڈھپ پہ ہے اس ڈھپ پہ چلتا رہنے دیں، بصورت دیگر ڈریں گے آپ بھی نہیں، آپ کے بھی، آپ ہر بندہ، ہمارے جتنے بھی لیڈرز ہیں نا، معاف کیجئے گا سمیت عمران خان، ان سب کی پوری دنیا میں سٹینڈنگ ہے، یہ سب لوگ ہمیں چھوڑ کے اگلی فلائٹ پہ جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں عدم استحکام میں مبتلا نہ کریں۔ تو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ نہ صرف ان کی ایک پولیٹیکل موقف ہے بلکہ ایک سین ایڈوائس بھی ہے، اس کو سارے لوگ سمجھ لیں، جو جہاں بیٹھا ہے، اسلام آباد، گرد و نواح، پشاور، دنیا کے دوسرے ملکوں میں، لاہور میں، جہاں جو بیٹھا ہے وہ اس کو سمجھ لیں کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ پاکستان کو زوال کے راستے پہ زیادہ تیزی سے دوڑانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا نہ صرف یہ مدت بلکہ اگلی مدت بھی پوری کریں گے، اور پھر یہ بات کہ اگر میں اقتدار سے باہر نکلا تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا، اپوزیشن کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ دیکھیے
عمران خان صاحب جیسی اپوزیشن تو حبیب صاحب نے درست فرمایا کہ ہم نے نہیں دیکھی پچھلے 20-25 سال کے اندر، تو کم از کم نہیں دیکھی. 90 کی دہائی سے آنورڈ سے آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کی اپوزیشن نہیں دیکھی. جب 2000 کے بعد سے خاص طور پہ جب پاکستان مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی تو پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی کوئی میجر اپوزیشن اس ملک کے اندر موجود نہیں تھی. اس کو دھچکا تب لگا جب لائرز موومنٹ شروع ہوئی تو ایک اپوزیشن نامی ایفیکٹولی تحریک شروع ہوئی. اس سے پہلے تو مخدوم امین فہیم صاحب اور دیگر لوگ، یہ کوئی اپوزیشن تو کسی نام کی نہیں تھی. جی 2008 کے بعد جب ایک متفقہ حکومت بنی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تو ایفیکٹولی کوئی بھی اپوزیشن نہیں تھی. 18ویں ترمیم کے وقت ایفیکٹولی سارے اکٹھے تھے، کوئی اپوزیشن نہیں تھی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھائی بھائی کر کے وہ حکومت چلاتے رہے. 2013 کے اندر 2011 کے بعد عمران خان صاحب نے اپوزیشن کی جو 2018 تک رہی. جب عمران خان صاحب اسٹریٹ اپوزیشن کر رہے تھے 2014 کے اندر تو اس وقت بھی پیپلز پارٹی جو کہ ویسے پارلیمانی طور پہ اپوزیشن میں تھی وہ پارلیمان کے اندر گئی. انہوں نے عمران خان صاحب کی اسٹریٹ اپوزیشن سے اس وقت کی حکومت کو بچایا، اس وقت کی نون لیگ کی حکومت کو بچایا. اعتزاز احسن صاحب اور دیگر لوگ ریکارڈ پہ ہیں بہت سی باتیں کرتے ہوئے. تو کیا خان صاحب سڑکوں پہ اگر نکل آئے، اگر حکومت گر گئی اور خان صاحب سڑکوں پہ نکل آئے اور انہوں نے بیانات دینے شروع کر دیے تو کیا عوام کا ایک حصہ ان کے ساتھ چلے گا؟ عوام کا ایک حصہ تو ہمیشہ ہی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے. کیا ایک اتنی مقدار کے اندر عوام ساتھ موجود ہوگی کہ وہ کسی کے لیے ٹربل کریٹ کر سکے؟ تو اس کا جواب ان آل لائکلیہڈ ہے کہ ہاں یہ بات درست ہے. عمران خان صاحب سیریس اپوزیشن کریں گے. اسٹریٹ پاور ان کی مولانا صاحب اور پی ڈی ایم کے لوگوں سے زیادہ ہے. عمران خان نے آج بھی ٹیلی فونک گفتگو میں کہا ہے کہ عوام کو دو لوگوں نے باہر نکالا تھا، ایک بھٹو نے اور ایک عمران خان نے. اصغر خان صاحب نے بھی اور دیگر لوگوں نے بھی شاید نکالا ہو، لیکن یہ بات عمران خان صاحب کی درست ہے کہ عوام کو عمران خان صاحب نے بہت حد تک جنرل عوام کو نکالا. مولانا صاحب نے جن لوگوں کو نکالا وہ ایک کیپٹیو آڈینس ہے کہ ان کے مدارس کے لوگ ہیں، بچے ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کو نکالا. پاکستان پیپلز پارٹی نے جب بھی عوام کو نکالا تو اپنی حدود کے اندر نکالا. وہ لانگ مارچ کرتے ہوئے کراچی سے لاہور تک نہیں آ سکتے تھے، ان کو دیگر پارٹیز کو اکٹھا کرنا پڑا. ہم نے پاکستان مسلم لیگ نون کا لاہور کا جلسہ جو ریسنٹلی مریم نواز صاحبہ نے آریا پار والا کیا تھا وہ دیکھ لیا. اس میں اس طرح کی نہیں تھی شدت. شاید جو ایک اور پارٹی جس نے عوام کو بہت حد تک نکالا وہ تحریک لبیک نے بھی، اگر آپ ان کے بھی تھوڑے سے جلسے دیکھیں تو اس میں بہت سے لوگ ہیں. لیکن عمران خان ایک سیریس اپوزیشن ہوگی. سوال اس سے تھوڑا زیادہ ہے. اگر کوئی ڈیل ہو جائے جو کہ مجھے نہیں پتا، حبیب صاحب کی انفارمیشن میرے سے زیادہ ہو سکتی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن اگر کوئی ڈیل ہو جائے تو کیا یہی نظام چلتا رہے گا؟ جی جو نئے لوگ آئیں گے وہ اسی سسٹم کے اندر آئیں گے، وہ اسی طریقے سے چلائیں گے، تو پھر معیشت کا پہیہ کیسے ٹھیک کریں گے؟ نئے لوگوں کے پاس کیا وہ جادو کی چھڑی ہوگی کہ آئی ایم ایف ہم سے ہماری جان چھوڑ دے گا؟ کیا جادو کی چھڑی ہوگی کہ ہم ایف اے ٹی ایف سے نکل آئیں گے؟ کیا جادو کی چھڑی ہوگی کہ اس خطے کے اندر امن آئے گا؟ کیا جادو کی چھڑی ہوگی کہ سی پیک صبح ہی چلنا شروع ہو جائے گا؟ ہمارے سسٹم کے مسائل تو یہی رہیں گے. جی اگر سب لوگوں کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ اکانومی ٹھیک نہیں چل رہی اور معیشت کو مزید دھکا لگانا چاہیے، تو مہربانی کر کے اپنی انا کی لڑائیوں کو، جو کہ بہت حد تک سیاست کی لڑائیاں اس وقت انا کی لڑائیاں ہیں، ان کو سائڈ پہ رکھ کے مل بیٹھ کے ایک اگر پالیسی آبجیکٹو طے کر لیا جائے کہ ہم 2025 جیسے ہم نے نیشنل سیکورٹی پالیسی کے اندر کیا کہ ہم 2026 میں کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں، 22 سے 26 تک ہمارا لانگ ٹرم اسٹریٹجک گول کیا ہے، اس کے بعد آگے کا تعین کریں گے. اگر اسی طرح کی بات معیشت پہ ہو جائے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ، اسٹرکچرل ریفارمز کے اوپر ہو جائے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ اپوزیشن میں کون ہے، گورنمنٹ میں کون ہے. اس طرح گھسیٹا تانی کرتے رہیں گے تو جو بھی اپوزیشن کے اندر ہوگا وہ اسی طرح کی للکاریں مارتا